الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل المحادثۃ العربیہ سے باسکٹ بال کے بارے میں پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے کرۃ السلتی۔ اس کا لفظی معنی ہوگا ٹوکری کی گیند۔ کرۃن کا معنی ہوتا ہے گیند اور سلتن کا معنی ہوتا ہے ٹوکری۔ تو کرۃ السلتی کا معنی ہوگا ٹوکری کی گیند، لیکن اسے استعمال کیا جاتا ہے باسکٹ بال کے لیے، ٹھیک ہے۔ کرۃ السلتی باسکٹ بال۔ لعب فریق مدرسة النجاح الابتدائية للبنين مع فريق مدرسة مصر الابتدائية للبنين۔ لعبہ کا معنی ہے کھیلا۔ یہ فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ فریق یعنی یہاں پہ فریق کا معنی گروہ، ٹیم، ٹھیک ہے۔ فریق گروہ یعنی ٹیم۔ مدرستی نجاح الابتدائیہ ایک مدرسے کا نام ہے، یعنی نجاح پرائمری اسکول، للبنین لڑکوں کا، یعنی جو لڑکوں کا اسکول ہے۔ مع فریقی مدرستی مصر الابتدائیہ للبنین، یہ بھی مدرسے کا نام ہے، یعنی مصر پرائمری مصریہ پرائمری اسکول، ٹھیک ہے، مصریہ پرائمری اسکول بنین کا، ٹھیک ہے۔ اب ترجمہ دیکھیں۔ لعب فریق مدرسة النجاح الابتدائیة للبنین مع فریق مدرسة مصر الابتدائیة للبنین۔ نجاح پرائمری اسکول بنین کی ایک ٹیم، نجاح پرائمری اسکول بنین کی ایک ٹیم مصر پرائمری اسکول بنین کی ٹیم کے ساتھ کھیلی۔ نجاح پرائمری اسکول بنین کی ٹیم مصر پرائمری اسکول بنین کی ٹیم کے ساتھ کھیلی، ٹھیک ہے۔ ووقف التلاميذ، وقفہ کا معنی ہے کھڑا ہونا۔ وقف التلاميذ طلباء کھڑے ہوئے، طالب علم کھڑے ہوئے۔ فی الملعب، ملعب یعنی کھیلنے کی جگہ میں، یعنی گراؤنڈ میں۔ حول الفریقین، دونوں ٹیم کے ارد گرد، دونوں گروہ کے ارد گرد۔ ووقف التلاميذ فی الملعب حول الفریقین، طلباء گراؤنڈ میں دونوں فریق کے ارد گرد کھڑے ہوئے۔ وجلس المدرسون والمتفرجون علی الکراسی، جلسہ یعنی بیٹھے، المدرسون استاد مدرس، والمتفرجون اور تماشائی یعنی دیکھنے والے جو دیکھنے کے لیے آئے تھے وہ، علی الکراسی کرسیوں پر۔ وجلس المدرسون والمتفرجون علی الکراشی، اور اساتذہ اور دیکھنے والے تماشی کرسیوں پر بیٹھے۔ لعب الفریقان وکان کل واحد یرمی الکرۃ کی تنزل فی السلۃ۔ لعب الفریقان، دونوں ٹیم کھیلی۔ وکان کل واحد یرمی الکرۃ، دونوں میں سے ہر ایک گیند پھینکتا تھا۔ یرمی کا معنی پھینکنا۔ ہر ایک گیند پھینکتا تھا تاکہ باسکٹ میں گر جائے، تاکہ ٹوکری میں گر جائے، نہیں باسکٹ میں گر جائے، ٹھیک ہے۔ کانا کل واحد یرمی الکرۃ کی تنزل فی السلۃ، ہر ایک گیند پھینکتا تھا، یعنی ہر ایک ٹیم گیند پھینکتی تھی تاکہ باسکٹ میں گر جائے، ٹھیک ہے۔ صفق التلاميذ للفریق الفائز استحسانا، صفق کا معنی ہے تالی بجانا، تصفیق سے ہے، باب تفعیل سے، صیغہ واحد مذکر غائب۔ صفق التلاميذ للفریق الفائز استحسانا، جیتنے والی ٹیم کے لیے طلباء نے شاباشی کے طور پر تالی بجایا۔ شفق التلاميذ للفریق الفائز استحسانا، طلباء نے تالی بجائی جیتنے والی ٹیم کے لیے شاباشی دیتے ہوئے یا اچھا سمجھتے ہوئے، ٹھیک ہے۔
وبعد الانتہائی اور ختم ہونے کے بعد، بعد الانتہائی ختم ہونے کے بعد، من اللعب یعنی کھیل ختم ہونے کے بعد، کھیل سے ختم ہونے کے بعد یعنی کھیل ختم ہونے کے بعد، وبعد الانتہائی من اللعب انصرفوا جمیعا الی منازلہم فریحین، اور کھیل ختم ہونے کے بعد تمام لوگ خوشی کے ساتھ اپنے گھر لوٹے۔ وبعد الانتہائی من اللعب انصرفوا جمیعا الی منازلہم فریحین، اور کھیل ختم ہونے کے بعد تمام لوگ خوشی کے ساتھ، خوشی کے حالت میں، خوش ہو کر اپنے گھر لوٹے۔ اسئلۃ یعنی سوالات۔ نمبر 1، اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالوں کا جواب دو۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالوں کا جواب دو۔ ما ادوات لعب کرۃ السلۃ، یعنی باسکٹ بال کھیلنے کے ادوات کیا ہیں، یعنی کھیلنے کے آلہ کیا کیا ہیں۔ باسکٹ بال کھیلنے کے لیے کیا کیا چیز ضرورت پڑتی ہے، اسی کو پوچھا گیا۔ ما ادوات لعبۃ کرۃ السلۃ، باسکٹ بال کھیلنے کے ادوات یعنی آلے کیا کیا ہیں، کیا ہیں باسکٹ بال کھیلنے کے آلے کیا ہیں۔ تو جواب میں کہیں گے ادوات لعبۃ کرۃ السلۃ، یعنی باسکٹ بال کھیلنے کے آلے، الکرۃ والسلۃ، گیند اور باسکٹ ہے۔ با، این وقف التلاميذ، این وقف التلاميذ، طلباء کہاں کھڑے ہوئے۔ جب میں کہیں گے وقف التلاميذ فی الملعب حول الفریقین، طلباء گراؤنڈ میں دونوں ٹیم کے ارد گرد کھڑے ہوئے۔ وقف التلاميذ فی الملعب حول الفریقین، طلباء گراؤنڈ میں دونوں فریق کے ارد گرد کھڑے ہوئے، دونوں ٹیم کے ارد گرد کھڑے ہوئے۔ نمبر جیم میں ہے این جلس المدرسون، اساتذہ کہاں بیٹھے، مدرس کہاں بیٹھے۔ جب میں کہیں گے جلس المدرسون علی الکراسی، مدرس کرسیوں پر بیٹھے، مدرس کرسیوں پر بیٹھے۔ اس کے بعد دال میں ہے کم فریقا کان یلعب بکرۃ السلۃ، کتنی ٹیم باسکٹ بال کھیل رہی تھی۔ کم فریقا کان یلعب بکرۃ السلۃ، کتنی ٹیم باسکٹ بال کھیل رہی تھی۔ جب میں کہیں گے فریقانی کانا، اس کے ساتھ فریقانی کانا یلعبان بالکرۃ السلۃ، دو فریق، دو ٹیم باسکٹ بال کھیل رہی تھیں۔ ہاں، لماذا صفق التلاميذ للفائزین، طلباء جیتنے والوں کے لیے کیوں تالی بجائے، طلباء نے جیتنے والوں کے لیے کیوں تالی بجایا۔ جب میں کہیں گے صفق التلاميذ للفائزین استحسانا، طلباء نے شاباشی کے لیے، جیتنے والی ٹیم کے لیے شاباشی کے طور پر تالی بجایا، یا پھر اچھا سمجھتے ہوئے تالی بجایا، استحسانا۔ صفق التلاميذ للفائزین استحسانا۔ نمبر 2، دع کل کلمۃ من الکلمات الآتیۃ فی جملۃ، یعنی آنے والے کلمات میں سے ہر کلمے کو جملے میں رکھو، یعنی ہر کلمے سے ایک جملہ بناؤ۔ کرۃ السلۃ یعنی باسکٹ بال، باسکٹ بال، اس سے کوئی جملہ بنا ہے تو اب بنا سکتے ہیں جملہ، انا العب بکرۃ السلۃ، میں باسکٹ بال کھیلتا ہوں، یا انا انظر لعبۃ کرۃ السلۃ، میں باسکٹ بال کا کھیل دیکھتا ہوں، انا انظر لعبۃ کرۃ السلۃ، میں باسکٹ بال کا کھیل دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یا صدیقی یلعب کرۃ السلۃ، میرا دوست باسکٹ بال کھیلتا ہے، کچھ بھی جملہ بنا سکتے ہیں۔ الملعب، ملعب کہتے ہیں گراؤنڈ کو، کھیلنے کی جگہ کو، ٹھیک ہے۔ نحن نذهب الى الملعب لننظر اللعب، ہم گراؤنڈ کو جائیں گے تاکہ ہم کھیل دیکھیں۔ نحن نذهب الى الملعب پھر کچھ کر لیں، نحن نذهب الى الملعب، ہم گراؤنڈ جائیں گے، لننظر، یا پھر لننظر اللعبۃ کرۃ السلۃ، ہم گراؤنڈ کو جائیں گے تاکہ یعنی باسکٹ بال کا کھیل دیکھیں، ٹھیک ہے۔ یا پھر نحن
نحن نقیف فی الملعب حول الفریقین، ہم گراؤنڈ میں دونوں فریق کے ارد گرد کھڑے ہوئے. نحن نقیف فی الملعب حول الفریقین، ہم گراؤنڈ میں دونوں ٹیم کے ارد گرد کھڑے ہوئے. یا پھر التلاميذ یقیف التلاميذ کر دیں، یقیف التلاميذ فی الملعب حول الفریقین، طلباء دونوں فریق کے دونوں ٹیم کے ارد گرد کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے، کوئی بھی جملہ بنا سکتے ہیں. یا پھر الملعب واسع، گراؤنڈ وسیع ہے، کشادہ ہے. اس کے بعد ہے تلاميذ، التلاميذ یقرؤون القرآن، طلباء قرآن پڑھتے ہیں. التلاميذ یقرؤون الدرس، طلباء درس پڑھتے ہیں، سبق پڑھتے ہیں. اس طرح کوئی بھی جملہ بنا سکتے ہیں. التلاميذ یجتہدون فی فروض المدرسۃ، طلباء اپنے ہوم ورک میں محنت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ و رسولہ اعلم. اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی درسیات کے متعلق سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا. اگر آپ نے اب تک ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سے آپ باخبر ہو سکیں اور فائدہ اٹھا سکیں. اور ان ویڈیوز کو خوب شیئر کریں، خوب عام کریں تاکہ آپ کے ذریعے سے علم دین عام ہو. کیونکہ مقولہ ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، یعنی بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھلائی کرنے والے کی طرح ہے. تو آپ کے ذریعے اگر کوئی عربی سیکھے گا، دین کی بات سیکھے گا تو یقیناً آپ کو بھی ثواب ملے گا، آپ بھی ثواب کو مستحق ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.